بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت کا واقعہ۔ وہ کون سا واقعہ ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسے کئی فرمودات روایت کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہی ہوگا۔ جس شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا ہی تھا کہ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے کا یا کسی سوال کا حل آپ کی اپنی ذہانت اور ایک کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا گیا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ جو لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا۔ اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا، کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسباب میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے، اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ اور انہوں نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ بھی کم سے دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں ایسی کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہوگی۔ یہ لڑکا بڑا ہو گیا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ پر لگا دیا اور دولت کے لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستو، یوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلہ کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ جی ناظرین، کیسا لگا آج کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت کا واقعہ؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔